سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں تمہیداً یہ بات عرض کر دوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ ایسی کامل اور اکمل ہے کہ آپ کی جامعیت اور آپ کی کاملیت نے کائنات کے ذرہ ذرہ ہر گوشے اور ہر شعبہ حیات کو متاثر کیا۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو حضور کی سیرت نے، آپ کے انداز نے متاثر نہ کیا ہو۔ ہر شعبے میں، عبادات ہوں یا معاملات ہوں، ہماری جو معاشرتی مسائل ہیں وہ ہوں، اخلاقیات ہوں، عدالت ہو، ریاست ہو، ریاستی احکامات ہوں، جو بھی شعبہ ہے اس کو میرے مصطفیٰ کی سیرت نے متاثر کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اگر ہر شعبے کو آپ کی سیرت نے متاثر کیا تو اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ ایسی کیوں ہے؟ اس وقت تو ہم کوئی ایک شعبہ نہیں دکھا سکتے ملکی لیول پر، یعنی آپ کی عدالت ہے، آپ کے تھانے کچہری ہیں، آپ کی پارلیمنٹ ہے، ایسے ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا، آپ کا میڈیا ہے اور بہت سارے شعبہ جات ہیں۔ اس کی علیحدہ سے وجوہات ہیں، وہ اسلامی نظام والے باب میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اسلام کا نظام کیوں نہیں نافذ ہو رہا، اس کے آگے رکاوٹیں کیا کیا ہیں، وہ درس قرآن میں پچھلے دنوں میں نے عرض کر دیا تھا۔ اسلامی نظام آج بھی نافذ ہو سکتا ہے، عوام آج بھی اسلامی نفاذ کو چاہتی ہے، لیکن جو ہمارا اشرافیہ ہے وہ کبھی بھی اسلامی نظام کو نافذ ہوتا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ سب سے پہلے اسلام ان کی جڑوں کو کاٹتا ہے جو آپ کے، بلکہ پوری دنیا کے جو ہزاروں میں لوگ ہیں، وہ بلکہ لاکھ بھی تعداد نہیں بنتی، جنہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اصل میں تین باتیں ہیں، موضوع ہمارا چونکہ کچھ اور ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیوں متاثر نہیں کر رہا، تو اس کی وہ وجوہات ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ مسجد کے اندر 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے اور میں 1000 بندے کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن اگر میں 1000 میں سے کوئی 10 بندے چن لوں کہ آپ نے 1000 کو کنٹرول کرنا ہے تو اب آسانی ہو جائے گی۔ جو پوری دنیا کے اس وقت نظام چل رہا ہے وہ بھی ان تین باتوں پر مشتمل ہے۔ جو کنٹرول کرنا چاہتے تھے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ یہ ناممکن تھا کہ آپ ساری دنیا کو کنٹرول کیسے کریں، انہوں نے پھر پوری دنیا سے چند ہزار لوگوں کو کنٹرول کیا، اور وہ جو چند ہزار ہیں اب وہ آگے پھر پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، ان چند ہزار کو وہ ایک کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ جس سے اسلام کا نفاذ بہت مشکل اب ہے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے حالات ہیں، اگرچہ آگے اس کا نفاذ ہوگا، کیونکہ جب آیت آ گئی ہے تو اب ساری طاقتیں بھی مل جائیں اور دجال بھی ان کے ساتھ ہو، اس وقت تو طاغوتی قوت ہمارے سامنے ہیں، تو پھر بھی اس روحانیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، جتنی مرضی آپ کہیں کہ ٹیکنالوجی میں اس وقت سپر پاور ہوگا فلاں ملک اور فلاں قوم، لیکن یاد رکھیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جو اللہ کی طاقت ہے۔ تو یہ معاملات اپنی جگہ رہیں گے۔ اسلامی نفاذ، اسلامی نظام، یہ بہت وسیع ایک باب ہے ہمارا۔ انشاءاللہ یہ پورا رمضان ہمارا جو دروس قرآن ہے ان میں ہم اس کو ٹچ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایون کہ میڈیا پر بھی یہ اسلامی نظام ڈسکس نہیں ہوتا، اور پیمرا کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کھل کے اسلام کے نظام، اس کے نفاذ کی بات کریں۔ بندہ فقیر جہاں چینل پہ حاضر ہوتا ہے تو آج میں نے کہے کہ ان کو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہاں پہ وہ اسلامی نظام ہے، لیکن چونکہ یہ مسائل ہیں کہ چینل پہ آپ بہت کھل کے بات نہیں کر سکتے، آپ کا مائک بند کر دیا جاتا ہے، آپ حیران ہوں گے۔
کیوں کہ وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جو چند ہزار کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ چند ہزار کبھی نہیں چاہتے کہ اسلام کا نفاذ یا اسلام کے نظام کی ہی کوئی بات کرے۔ اس لیے یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ ہم نے مذہب اور دین کو ایک شے کا نام دے دیا، اور ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس میں عوام کیا اور خواص کیا۔ شاید اس پہ ہمارا کلام نہ ہوا ہو پہلے۔ مذہب کچھ اور ہے، دین کچھ اور ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے خطبہ اور اس طرح کے دوسرے حضرات بھی اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اسلام کے لیے لفظ دین آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین میں وسعت ہے کہ دین آپ کے عقائد کو، آپ کی عبادات کو، آپ کے جو رسومات ہیں اس کو، پھر دین آپ کا جو نظام ہے، وہ نظام سیاست کا ہو، وہ نظام آپ کا معیشت کا ہو، یعنی معاشی نظام ہو، اقتصادی نظام ہو، ہر ایک کو دین پورا کا پورا محیط ہے۔ یعنی دین ایک پورا ایک نظام ہے، ایک نظام حیات ہے پورا ایک۔ لیکن ہمارے ہاں مذہب کو آپ بیچ میں اس انداز میں بیان کر دیا گیا کہ اسلام بھی کوئی مذہب ہے، حالانکہ مذہب تو چند عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مذہب۔ اس لیے مذہب حنفیہ، مذہب شافعیہ، مذہب مالکیہ، مذہب حنبلیہ، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، مذاہب اربع جن کو آپ کہتے ہیں، یہ چند عبادتوں کا نام ہے مذہب۔ اور یہ درست ہے بولنا، مذہب ہے راستہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ۔ لیکن دین وہ ہے کہ ہمارا اسلام مذہب نہیں ہے، صرف ہمارا اسلام دین ہے۔ دین کے اندر آپ کی جملہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے، یعنی اوپر سے آپ کا لے کے پارلیمنٹ، عدالت، وہاں سے لے کے آپ کے نیچے ایک فرد تک، اگر میں اس کو اور آسان کروں، مذہب انفرادی اصلاح کرتا ہے مذہب، اور دین پورا اجتماعی طور پہ اصلاح کرتا ہے۔ مذہب ایک شخص اگر مذہب پہ چل رہا ہے، اس کی اپنی انفرادی طور پہ اصلاح ہو رہی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ عبادتیں ہیں۔ اگر شادی بیاہ کے معاملات ہیں تو وہ کرتا ہے، یہ اس کی انفرادی عبادت ہے، اس کی انفرادی اپنی وہ ترقی کر رہا ہے، منازل طے کر رہا ہے۔ دین وہ ہے کہ جس میں اجتماعی طور پر کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو دین محیط نہیں ہوگا۔ اب آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا کہ یہ کس سازش اور پلاننگ کے تحت ہمارا جو دین تھا، جو وسیع تھا، جس نے پارلیمنٹ پر بھی حکم چلانا تھا، جس نے عدالت پر بھی حاکمیت کرنی تھی، جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس رب کی حاکمیت ہوگی، اور لا اور قانون اللہ کا ہوگا، قرآن نافذ ہوگا آپ کی پارلیمنٹ میں، آپ کی عدالت میں، آپ کے تھانے کچہری میں، آپ کے بازار میں، آپ کے پورے سسٹم جو ہوگا وہ اسلام کے سائے میں چل رہا ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس دین کو مختصر کر کے، اور یہ میں اگر عرض کروں، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اقبال نے جو پوری نظم لکھی تھی، یہ کیوں لکھی تھی؟ جب اس نے کہا تھا کہ اس برِ صغیر کے اندر جو ہے وہ برٹش آ گیا ہے اور ان کی حکومت چلتی ہے، ان کا نظام چلتا ہے، اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، میں چونکہ نماز بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، مسجد میں اذانیں بھی ہو رہی ہیں، مسجد میں عبادت بھی ہو رہی ہے، تو اقبال نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جہاں پہ سجدہ کرنے کی صرف اجازت ہے عبادت کی، اپنے تک نظام سارا کفر کا چل رہا ہے، تو اس نے علماء کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو، کہ آپ کی مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور اصل صورتحال یہ ہے کہ اذان تو ہو رہی ہے، نماز تو پڑھی جا رہی ہے، روزہ تو رکھا جا رہا ہے، لیکن جس نظام کے نیچے یہ سب کچھ چل رہا ہے وہ نظام سارا کفر کا ہے۔ یہ اصل بات تھی کہ جس کو انہوں نے، اب ہمارا موضوع بالکل اور تھا، لیکن یہ بتانا ضروری ہے آج کہ آپ نے بھی مذہب ہی سمجھ لیا اسلام کو، اور آپ لفظ بھی مذہب اسلام کہتے ہیں، حالانکہ دین اسلام کہنا چاہیے۔ انہوں نے دین کو مختصر کرتے 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 اب آپ کا اسلام صرف مسجد کے اندر ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات، کہ یہ سمجھانا بہت مشکل ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو شروع سے مذہب پڑھتے آ رہے ہیں،
تو آپ پڑھتے نہیں آ رہے، آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ پڑھنے میں اور پڑھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم جن سکولز میں پڑھے ہیں ان کا سلیبس کہاں سے آتا ہے، اور یہ ساری پلاننگ کہاں ہوتی ہے، میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے، حکمران کس کے ہاتھ میں ہیں، یہ پورا ایک علیحدہ سے باب ہے۔ لیکن آپ کو یہ تمہیدی کلمات سن کے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس وقت جو ہمارے سامنے حالات ہیں، اصل یہ تھا کہ جب دین نافذ تھا اس وقت جتنے بھی مذاہب تھے، دین کے مقابلے میں لفظ مذاہب بولیں گے، یعنی دوسرے جو مذہب ہیں ان کی لفظ مذہب استعمال ہوگا، چونکہ دین غالب تھا۔ تو جب دین غالب ہو یا غالب تھا تو دیگر جتنے لوگ تھے ان کی عقائد کو مذہب کہا گیا۔ مطلب دین غالب ہے اسلام اور دیگر مغلوب ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جو طاغوتی نظام ہے وہ غالب ہے اور اسلام مغلوب ہے۔ ہمارا اسلام جو نظام کی بات کر رہا ہوں اس معنی میں وہ مغلوب ہے آج۔ کیوں؟ کہ ہم نے اس کو مذہب میں بند کر لیا ہے، دین کو، جو کہ شرعاً درست بھی نہیں تھا۔ اسلام ایک وسیع تصور دیتا ہے، اور آپ کا جو اشرافیہ ہے، آپ کے جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حکمران ہیں، وہ تو ویسے یہی کہتے ہیں کہ جی مذہب پر ہی رہو۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ کیا تھا کہ مذہب سے کفر کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے وائٹ ہاؤس میں افطاری کرائی گئی، وائٹ ہاؤس میں نماز پڑھائی گئی مسلمانوں کو۔ آپ سوچیں ذرا کیوں؟ اس لیے کہ مذہب سے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ آپ جتنے مرضی پکے مسلمان ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اجتماعی طور پہ جب اسلام نافذ ہوگا تو اب ان کے نظام کو خطرہ ہو جائے گا۔ ان کا نظام جو لبرلزم کا نظام ہے، جو دیگر نظام ہے، سوشلزم کا ہے، بے شمار، اس نظام کو خطرہ واحد نظام سے ہے اور وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ ان کو خطرہ اس سے ہے کہ اگر وہ نظام آتا ہے تو پھر تو ہماری جڑیں کاٹی جائیں گی۔ ہم نے جو قبضہ جمائے ہوئے ہے اور مافیا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور مسلمان جو چھوٹے ملک تھے چھوٹے چھوٹے ان کے وسائل پہ قبضہ کر لیا۔ اگر نظام آتا ہے تو سب سے پہلے اگر دین پاور میں آ گیا اور اسلام پاور میں آ گیا تو سب سے پہلے اسلام ہم سے اپنے وسائل کو لے گا، اور جن ہم نے اسلامی ملکوں کا خون پانی کی طرح بہایا، پانی کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، یہاں پہ مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں تھی، یہاں پہ ہزاروں لاکھوں خون بہا دیے گئے اور گلے کاٹے گئے مسلمانوں کے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ اسلام پاور میں نہیں تھا، دین پاور میں نہیں تھا، اسلام کے احکام نافذ نہیں تھے، حضور کا دین نافذ نہیں تھا۔ اس لیے افغانستان میں وہاں کیکر کے پتے نہیں تھے، انسان تھے، بولتے ہوئے انسان، لیکن ان کو کاٹ دیا گیا، آپ کے پورے ملک ختم کر دیے گئے۔ لیکن ہم تھے کہ ہم تو مذہب پر تھے، ہماری مسجدیں تو آباد ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی؟ اس لیے کہ پیچھے 1 صدی کی پلاننگ تھی کہ مسلمان کو یہی کہو کہ یہی اسلام ہے، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، داڑھی رکھیں، امامہ رکھیں، بس یہی اسلام ہے۔ تو آپ تو یہ سمجھیں گے نا کہ میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں۔ آپ تو اس وقت آگے تگ و دو کریں یا کوشش کریں، آپ کہیں گے یار میری اپنی اصلاح تو ہو رہی ہے، لیکن جس نظام میں جی رہا ہوں نظام تو سودی نظام ہے۔ حدیث پاک آپ نے پڑھی ہوگی کہ اگر کوئی سود کا معاملہ نہیں بھی کرے گا، حضور نے فرمایا ہر گھر میں اگر وہ سود سے بچے گا تب بھی اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ سود کا مال ضرور پہنچے گا۔ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ میری تو حلال کی کمائی ہے، میں تو محنت کرتا ہوں، لیکن جس نظام سے آپ کو وہ سیلری آ رہی ہے، جس نظام سے نکل کے آ رہی ہے، وہ تو سارا سود کا نظام ہے نا۔ آپ کہتے رہے کہ میں تو حلال کماتا ہوں، آپ نے ایک بندہ یہاں بیٹھا ہو کہ جس نے ان ٹاپکس پر کبھی گفتگو سنی ہو؟ ہم تو بولنا گوارا نہیں کرتے۔ میڈیا، ہم کہیں کہ جی میڈیا اجازت نہیں دیتا، مسجد کس کے پاس ہے، مسجد کا ممبر کس کے پاس ہے؟ یہاں تو بولنے کی اجازت ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ اپنی انفرادیت سے باہر نکلیے، اسلام تو حکومت کرنے آیا تھا، اسلام تو پاور میں رہے، یہی رب چاہتا ہے، اللہ کو یہی مطلوب ہے، اسلام پاور میں ہو، حضور کی شریعت نافذ ہو، رب کو یہی مطلوب ہے، شریعت کو یہی مطلوب ہے، دین کو یہی مطلوب ہے۔
اور یہ کوئی مت سوال کرے کہ اللہ کو مطلوب ہے تو پھر اللہ نافذ فرما دے۔ ہمارے ہاں ہم اتنے سادے ہیں کہ سوال کیا جاتا ہے جی اگر اللہ کو مطلوب ہے تو رب کو کون روکنے والا ہے، اللہ خود ہی نافذ فرما دے۔ تو بھائی اللہ تو نافذ فرما دے، وہاں تو لمحے کی دیر ہے، تو میں اور آپ کیوں آئے ہیں؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہم جو صبح و شام اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، ہم کھانے پینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ہمارا یہی مقصد ہے کہ کھاؤ پیو اور سو جاؤ، یا ہمارا کوئی اور بھی مقصد تھا؟ رب کی نعمتیں ہم استعمال کریں، اللہ کی زمین ہم استعمال کریں، نعمتیں صبح و شام ہم کھائیں اور کہیں کہ اللہ خود ہی نافذ فرما دے، ہماری کیا ضرورت ہے؟ رب تو نافذ فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کی ڈیوٹی بھی ہے کہ آپ کو بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا کھانے پینے کے لیے، وہ تو دیگر مخلوقات موجود ہیں۔ اگر آپ بھی انہی میں شمار ہوں، وہ تو حیوانات بھی یہی کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو آپ میں اور حیوانات میں، ہم میں حیوانات میں کیا فرق رہا اگر ہم بھی یہی سمجھیں؟ موضوع ہمارا سیرت مصطفیٰ تھا، اور آج پابندی ہے کہ آپ سیرت کے ان پہلوؤں کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اگر میڈیا پہ کبھی بات آئے، آپ نے سنا ہوگا چینل پہ گفتگو یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ حضور صادق تھے، آپ امین تھے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ صادق اور امین پہ ہماری کانفرنسیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، اور میڈیا پہ بات ہوتی ہے، یہ سرکار کا وصف قبول کرنا کہ صادق اور امین تھے، یہ ابو جہل بھی کرتا تھا۔ ہم تو مختلف اینگل سے بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں نے کہہ دیا سرکار صادق اور امین ہے، وہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا، ابو لہب بھی کہتا تھا۔ سرکار کی سیرت کے ان پہلوؤں کو پاور میں بیٹھے ہوئے لوگ یا میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ یا دیگر کیوں نہیں بیان کرتے؟ جو آپ کے دیگر پہلو ہیں جس سے نظام نافذ ہوتا ہے، وہ سرکار کے پہلو کوئی بیان نہیں کرتا۔ وہاں یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ سرکار بہت اخلاق والے تھے، ہمیشہ آدھی بات کی جاتی ہے نا، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ چونکہ ہمارے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے تو بات تو صحیح کر رہے ہیں۔ تو سرکار اخلاق والے تھے، آپ امن کا درس دیتے تھے، یہاں پہ آ کے وہ ساری روایات میڈیا پہ پیش کی جاتی ہیں، جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضور کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، تو تعریف تو ہو رہی ہے، لیکن اس سے آگے جو اخلاق کا جو عمل ہے، جس میں جہاد ہے، جس میں نفاذ ہے، جس میں سزائیں ہیں، جس میں حدود اللہ کا قیام ہے، وہ تو آپ نے کبھی میڈیا پہ نہیں سنی کہ سرکار نے کسی بھی حد نافذ کی ہے، کسی کے ہاتھ کاٹے گئے تھے، کسی کو کعبہ کے پردوں سے نکالا گیا تھا، یہ تو آپ کبھی نہیں سنتے میڈیا پہ۔ اس لیے کہ وہاں اگر بات کی جائے تو ہمارے نظام کو خطرہ ہو جاتا ہے، ہماری حکومتوں کو خطرہ ہے، ہمارے اشرافیہ کو خطرہ ہے کہ جو غریبوں کا عرصے سے خون چوس رہے ہیں، سب سے پہلے اگر اسلام نافذ ہو تو ان اشرافیہ سے مال واپس کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گورنر وہ بنتا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو آج اگر اسلام نافذ ہو تو سب سے پہلے تو ان کی تجوریاں خالی ہو جائیں گی۔ ٹائکونز جو آپ کے ہیں وہ کب چاہیں گے کہ اسلام کا نفاذ ہو؟ اس لیے انہوں نے ہمیں انفرادی عبادت میں لگایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم افطاری بھی کرائیں گے، آپ کے لیے مسجد بھی بنائیں گے، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے، مسجد بھی بن جائے گی اور ہمیں انفرادی طور پہ اجازت بھی ہے عبادت کی۔ اس سے ذرا آگے نکل کے سوچئے، اگر ہر سال ہم یہی بات کریں کہ چونکہ میں نماز روزہ کر رہا ہوں تو اس انفرادیت سے اجتماعیت تک کا جو سفر ہے وہ کون کرے گا؟ ہم تو انفرادی طور پہ نہیں صحیح، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز نہ پڑھیں یا روزہ نہ رکھیں، ہم تو ہر دوسرے بیان میں کہتے ہیں نماز روزہ تو کر لیں، لیکن ہم تو زیرو ہیں اس مسئلہ میں کہ ابھی انفرادیت میں ہم اتنے کمزور ہیں کہ انفرادی طور پہ ہماری اصلاح ہونے والی ہے۔ انفرادیت سے اجتماعیت تک کا سفر کون کرے گا؟ یعنی یہ کوئی میری بات سے شاید کوئی غلط مطلب نہ لگا لے کہ بھئی ہم اس کا مطلب ہے روزہ نہ رکھیں، ہم نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، نہیں، سب کچھ کر لیں، لیکن آپ نے صرف اسلام کے ایک رکن کو پکڑا ہوا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی، ایک رکن کو پکڑا اور 4 رکن چھوڑ دیے، تو آپ بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ سارے ارکان کیا ہیں۔
اگر روزہ رکھنا عبادت ہے تو یاد رکھیے بدر میں روزہ بھی تھا، سرکار کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی۔ تو اگر میڈیا یہی کہے اور ہمارا اشراف یہی کہے کہ سرکار روزہ رکھتے تھے، آپ خوش ہو جائیں کہ ہمیں عبادت کا درس دیا جا رہا ہے اور ہمارا تزکیہ کیا جا رہا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے، تو آپ ان سے یہ سوال تو کریں کہ سرکار صادق اور امین تھے، لیکن جب آپ کا وصال ہوا تھا بظاہر گھر میں کچھ نہیں تھا، لیکن دیوار پہ چمکتی ہوئی تلواریں بتا رہی تھی کہ سرکار روزہ بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور عین روزہ رکھتے ہوئے عبادت کی حالت میں جہاد کرتے ہوئے گھوڑے کے پیٹھ پہ نظر آتے تھے۔ یہ کون بتائے گا؟ اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ بات پوری پیش کی جاتی کہ مذہب نہیں ہمارا اسلام دین ہے، تو آج فلسطین کے بچے یوں نہ پکارتے ساری دنیا کو۔ آج فلسطین کے بچوں کے گلے کاٹ دیے گئے اور کوئی اٹھ کے بات کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ 1 سال کی پلاننگ، 1 صدی کی پلاننگ ہے کہ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، میں تو عبادت کرتا ہوں، میری تو مسجد آباد ہے، ایک تعداد ہے جو نماز پڑھ رہی ہے۔ اب آپ کو میرے شروع کی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، انفرادیت سے نکلیے، اجتماعیت کی فکر کیجئے۔ آپ اپنی نماز پڑھتے رہے، آپ سحری افطاری کرتے رہے، جہاں سحری افطاری میں ہزاروں انواع و اقسام کے کھانے ہمارے سامنے ہیں، اور وہاں فلسطین کے بچے پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں ہے، یہاں ہم آرام سے سوتے ہیں، ان کے لیے بستر تو دور کی بات ہے، ایک چھت تک میسر نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ 1 صدی کی پلاننگ ہے، ہمارے ہاں تو مذہب ہے، عبادت کا ایک رکن قائم ہے، اگر 4 قائم نہ رہے تو کیا ہوا؟ میں تو مسلمان ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن، آج بھی وقت موجود ہے، ابھی اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر مکمل دین کو بیان نہ کیا گیا، دین کی اجتماعیت کو ختم کر دیا گیا، میڈیا پہ سوال نہ کیا گیا لوگوں سے کہ پوری بات بیان کرو، یہ بھی کہو کہ سرکار خندق میں تھے، پیٹ پر 2 پتھر تھے، لیکن جہاد پھر بھی جاری تھا، یہ کہیں سرکار اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن یہ بھی ساتھ بیان کریں کہ آپ نے اپنے دور کے اندر اور شاعری زمانہ کے اندر، جس دور کے اندر آپ کے پاس گھر میں بظاہر کچھ نہیں تھا، بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جنت کے مالک ہوں اور حوض کوثر کے مالک ہوں ان کو مال کی کمی نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ آپ نے فقر کو اختیار کیا۔ تو بتاؤ دانشوروں، آج تک آپ نے قوم کو یہی کہا کہ سرکار کو کسی نے گالیاں دی ہیں، آپ نے برداشت کیا ہے، راہ میں کانٹے بچھائے آپ نے برداشت کیا۔ میرا چیلنج ہے، پوری آپ کی سیرت کو نکال کے بتائیے، کانٹے بچھائے گئے آپ نے صبر کیا، بے شک کیا ہے، آپ کو گالیاں دی گئی آپ نے صبر کیا، بے شک کیا ہے، آپ کو پتھر مارے گئے آپ نے صبر کیا، بے شک کیا ہے، لیکن یہ تو انفرادی بات ہے، یہ سرکار کے اپنے حق کی بات ہے، اپنا حق میرے مصطفیٰ معاف کرتے رہے۔ لیکن بخاری کی روایت کو اٹھائیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ آدھا اخلاق سرکار کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر کبھی کسی سرکار کے گروہ پر حملہ کیا گیا تو وہاں سرکار نے یہ نہیں دیکھا کہ اب رمضان چل رہا ہے، اپنے صحابہ کو کہا ہم اخلاق والے بھی، ہم امن والے بھی، لیکن اگر ہماری زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کیا گیا یا کسی گروہ کے گلے کاٹے گئے تو پھر ہم وہ ادب والے رہ کے، امن والے رہ کے روزی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں ہوگی اور گھوڑے کی پیٹھ پر جہاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میڈیا پہ دانشور آدھی بات کرتے ہیں، ان کو ایڈ کہیں اور سے آتی ہے، اس لیے آدھی بات کر کے لوگ خوش ہو گئے کہ جناب عید اپنا رمضان چل رہا ہے اور ہمارا میڈیا چینل پہ دین اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں اور سرکار کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آج تک میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ سرکار کی سیرت میں جہاد کی بات کی گئی ہو، سرکار کی سیرت میں باطل قوتوں سے لڑنے کی بات کی گئی ہو، سرکار کی سیرت میں
اشرافیہ کے خلاف بات کی گئی ہو، نہیں، میڈیا اس بات کو کبھی بیان نہیں کرے گا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ورنہ یہ بات میری نوٹ کر لیں، اور یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آج ہم امن میں ہیں، پاکستان کے مسلمان سکون میں جی رہے ہیں۔ کل کوئی اور ملک تھا کہ جب لٹ رہا تھا تو ساتھ والا مسلمان ملک بڑے امن میں تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ میں تو امن میں ہوں۔ جب وہ ختم ہوا، انہوں نے اگلا ملک فتح کیا، اس کے ساتھ والا آرام سے جیتا رہا، پھر انہوں نے اس کو ختم کیا۔ یوں جو ہے ہمارے اسلامی ملک ختم ہوتے گئے، وسائل پہ قبضہ ہوتا رہا، امت کے گلے کاٹے جاتے رہے۔ ہر ملک یہی کہتا رہا میں تو سکون میں ہوں، میری عوام تو سکون میں ہے، میڈیا بھی خوش ہے، حکمران بھی خوش ہے، اشرافیہ بھی خوش ہے، اور عوام بھی خوش ہے ماشاءاللہ۔ کہ ہمارے ہاں تو روزہ افطاری کی کوئی پابندی نہیں ہے، آرام سے اٹھتا ہوں، سحری کرتا ہوں، شام کو 20 انواع و اقسام کے کھانے سامنے ہیں، افطاری کرتا ہوں۔ میں جنت بھی پا گیا اور جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو کیا جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے؟ تو فلسطین کے مسلمان کل کوئی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت نہیں کریں گے؟ آپ کا جنت انتظار کر رہی ہے تو فلسطین کے مسلمان ہماری شکایت نہیں کریں گے؟ کسی اور ملک کی شکایت نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ اور وہاں اس وقت تک آپ اپنے مقام سے ہٹ نہیں سکتے جب تک اللہ کی بارگاہ میں جواب نہ دیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہمیں کہا جاتا ہے ہم کیا کریں؟ آپ کم از کم پورے اسلام کی بات تو کریں، آپ کم از کم سرکار کی پورا سیرت تو بیان کریں کہ وہ اخلاق پر فائز تھے۔ میڈیا سارا دن کہتا رہتا ہے امن کی بات۔ میں نے کہا ظالموں، تم امن کی بات کرتے رہے، وہ ایک ایک ملک تمہارا لے کے جاتے رہے، تلواریں تمہاری نیام میں ہیں، جہاد تمہارا قرآن کی آیات میں ہے، جہاد کتابوں میں بند، تلواریں ختم، تلواروں کی جگہ ہاتھی آ گئی، تلواروں کی جگہ بیٹ بال، اور یہ معاملات ہوتے رہے اور تم امن کی بات کرتے رہے۔ آپ امن کہتے رہے، وہ آپ کا ایک ایک ملک لے کے جاتے رہے۔ ظالموں، آج بھی تم نے قوم کو نہیں بتایا کہ امن کا درس دینے والے اور ہیں، اور امن کی بات کر کے جہاد کی بات کرنے والے اور ہیں۔ وہ اور تھے جو جہاد اس لیے کرتے تھے کہ معاشرے میں امن آئے۔ یہ عجیب امن ہمیں بتا دیا گیا، یہ عجیب امن کی تعریف ہے کہ آپ کا ملک لٹ جائے، آپ کا نظام ختم ہو جائے، اور آپ امن کی بات کریں۔ کیوں؟ میں تو امن کی بات کرتا ہوں، میں بڑا امن پسند ہوں۔ تو میری گزارشات، اس پورے بیان کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے دین کو فالو کرنا ہے۔ صرف عبادت، دین کا جو ایک رکن عبادت ہے، ہم نے اس کو فعال کیا ہوا ہے، باقی سارے ارکان بند ہیں، وہ کتابوں میں بند ہے۔ ہماری نسل آئے گی، وہ پڑھے گی، اور جو آئے گی نسل وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے، آنے والی نسل کی کیا حالت ہوگی اگر ہم نے ان کو نہ بتایا کہ ہمارے دین میں کیا کچھ ہے اور میرے مصطفیٰ کا اخلاق بھی کیسا تھا۔ اخلاق، آخری بات سنیے گا ذرا، اور یہ جملہ نوٹ کریں، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ جیسی اخلاق میرے مصطفیٰ کے، ویسی اخلاق قیامت تک کسی کی نہیں ہو سکتے۔ اور میرا چیلنج ہے، 1000 کتابوں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اگر اخلاق کو بیان کرو، اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، اور اگر فاتح کی بات کرو، اللہ اکبر، یہ کون بات کرے گا؟ اخلاق پہ ٹاپ پہ ہیں، یہی بیان ہوتا ہے میڈیا پہ، اخلاق پہ ٹاپ پہ ہیں، لیکن جب فاتح کی بات آتی ہے تو قیامت تک کے لیے کوئی ایک بندہ نہیں آ سکتا جس نے صرف 23 سال کے اندر ایک آئیڈیا پیش کیا، اس کو تخلیق کیا، اس کو عوام میں پیش کیا، پھر اس کا امپلیمنٹ کیا، پھر اس کے کامیابی کے ساتھ 23 سال کے کم عرصے کے اندر سرکار نے پورے عرب کے اندر تہلکہ مچا دیا اور انقلاب برپا کر دیا۔ تو سرکار اخلاق کے فائدے ٹاپ پر، لیکن ایک فاتح بھی اگر آپ لسٹ نکالیں گے تو فاتحین کی ٹاپ آف دا لسٹ پر جو ہستی فائد ہے وہ بھی میرے محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ والا کوئی بیان نہیں کرے گا۔ آپ کو حضور مصلی پہ تو نظر آتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ دانشوروں کو نظر آ گئے کہ سرکار ساری رات مصلی پہ گزارتے تھے۔ آؤ میں آپ کو 1000 کتابوں کے حوالے دوں، سرکار مصلی پہ بھی نظر آتے تھے، اور گھوڑے کی پیٹھ پہ جہاد کرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے۔ آپ کہتے ہیں سرکار بات کرتے تھے تکلم، تو آپ کا تبسم دیکھنے والا ہوتا تھا۔ میں نے کہا دانشوروں، آپ کا تبسم بھی دیکھنے والا ہوتا تھا، اور جب ہاتھ میں تلوار چمکتی تھی نا، اللہ اکبر، ید اللہ والے ہاتھ،
آپ کا تبسم بھی مثال ہے۔ اور دشمن کو جب ہم للکارتے تھے نا گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے، تو وہ تلوار پکڑنے والا منظر بھی بیان کرو، میڈیا پہ صرف تبسم بیان کیا جاتا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پہ تلوار لہراتی ہوئی بیان نہیں کی جاتی۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم ہیں انشاءاللہ، ہم سرکار کے نوکر ہیں، ہم وہ بھی بیان کریں گے اور یہ بھی کہیں گے امت کو یہاں بھی آؤ، رات مسلح پہ گزارو، اور جہاد کا وقت ہے تو ہاتھ میں تلوار پکڑ کے دشمن کو للکارتے ہوئے سرکار کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے بھی نظر آؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔